پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک انسان آتا ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے کو دے دیجئے، بہت دن ہو گئے ہیں، کئی دنوں سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ پتہ لگواتے ہیں، جواب آتا ہے لیس عندنا طعام. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ تو کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. مسلمانوں سنو، ماں اور بہنوں سنو، اس میں آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آج ہمارے گھر میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، کوئی چیز وقت پر نہ آئے، فوراً ہم اپنے شوہروں کی برائی کرنا شروع کر دیتی ہیں، شکایت پر شکایتیں کرنا ہم شروع کر دیتی ہیں. یہاں پر اللہ کے نبی ہیں، پیارا نبی کی بیویاں ہیں، اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات ہیں، گھر پر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور پریشان ہو گئے. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی صحابہ کرام کے درمیان، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، من ضیف ضیفی اللیلہ، کون ہے جو میرے اس مہمان کو آج کھانا کھلائے گا؟ صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک انصاری صحابی اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج انشاءاللہ آپ کے اس مہمان کا کھانا ہمارے گھر پہ ہونے والا ہے. میرے بھائیو، میرے دوستو، صحابی نے اپنے گھر پر پتہ نہیں لگوایا ہے، ابھی جائزہ نہیں لیا ہے کہ گھر پہ روٹی بچی ہے یا نہیں بچی ہے، گھر پہ سالن ہے یا نہیں ہے، اعلان کر دیا ہے بغیر پوچھے کہ آج انشاءاللہ ہمارے گھر پہ کھانا ہے. چنانچہ وہ انصاری صحابی مہمان رسول کو اپنے گھر پر لے کر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے عرض کرتے ہیں اے میری بیوی، آج میرے ساتھ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا ہے اور اس کی مہمان نوازی، اس کا کھانا آج ہمارے ذمے ہے. میرے بھائیو، میرے دوستو، بیوی جواب دیتی ہیں اے میرے شوہر، ہمارے گھر پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر پہ تو صرف اتنا سا کھانا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی بھوکا رہنا پڑے گا اس کے باوجود بھی. مسلمانوں سنو، میرے بھائیو، میرے دوستو، جو بخیلی کرتے ہیں، آج دنیا کے اندر انسان کے نزدیک سب سے محبوب اس کی اولاد ہوتی ہے، سب سے قریب اس کے دل سے انسان کے بچے ہوتے ہیں، لیکن کیسا بھائی چارہ ہے، کیسی محبت ہے. مہمان رسول کے لیے اپنی اولاد کی محبت کو قربان کر دیا. کہتے ہیں اے میری بیوی، تو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، میں مہمان کو لے کر آؤں گا. جب مہمان میرے ساتھ گھر پر آ جائے، ہم کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، تو میرے سامنے ایک خالی پلیٹ رکھ دینا، اور جب کھانا شروع ہو تو چراغ کی جو روشنی ہے اس کو کم کر دینا، اسے بجھا دینا. اللہ اکبر. کیوں بجھا دینا؟ تاکہ وہ صحابی، تاکہ وہ انسان یہ دیکھ نہ پائے کہ یہ صحابی بھوکا ہے اور میں خود اکیلا کھانا کھا رہا ہوں. چنانچہ میرے بھائیو، میرے دوستو، وہ انصاری صحابی اس انسان کو لے کر آتا ہے، اس انسان کو کھانا کھلاتا ہے اور خود بھوکا رہ جاتا ہے، اور پوری رات گزر جاتی ہے. وہ خود اور اس کی بیوی اور اس کے بچے سارے بھوک سے رات گزارتے ہیں. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص ملاقات کرتا ہے، وہ صحابی ملاقات کرتے ہیں. کہتا ہے، پیارا نبی نے کہا اے میرے صحابی، تمہارے اور تمہارے بیوی کی اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوا ہے کہ تمہارے اس خوشی کے نتیجے میں اللہ نے قرآن کی ایک آیت کریمہ نازل کر دی ہے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے صحابہ تو ایسے ہیں جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی محبت چاہیے میرے بھائیو، میرے دوستو. آج ہمارے یہاں پر کچھ مجند حضرات آتے ہیں، چندہ کرنے والے آتے ہیں، ان کے کھانے کے لیے لالے پڑ جاتے ہیں، صرف ایک دو انسان لے کر آتے ہیں. آج ہمارے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بہت پیسہ بھی ہے، کھانا بھرا ہوا ہے، لیکن آج ہمارے پاس کسی ایک انسان کے لیے کھانا نہیں نکلتا ہے. وہ صحابہ تھے جن کے گھروں میں کھانے کے لیے خود اپنے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن کسی دوسرا کوئی انسان آیا مہمان بن کے، اس کی کھانے کی خاطرداری کے خاطر خود بھوکا رہ لیتے ہیں، لیکن انہیں بھوکا نہیں سونے دیتے. ملت کے نوجوانوں، عزیز بزرگوں، قابل احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر
جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ لوگوں کے درمیان مجھے رکھنی ہے وہ موضوع ہے اسلامی بھائی چارہ۔ اسلامی بھائی چارہ جو آج بھائی چارگی، آپس کی محبت نفرت میں بدل چکی ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ذہنوں کو، اپنے دماغوں کو مسجد کے اندر جس طرح سے آپ اپنے جسم کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، بالکل اسی طرح سے حاضر و ناظر رکھ کر کے باتوں کو سنیں، تاکہ ہمارے اندر جو ایک خاندان کا کیڑا ہے، تاکہ جو ہمارے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، یہ ختم ہو سکے اور آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو سکے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس کے اندر اللہ رب العالمین دنیا کے سارے مسلمانوں سے، مومنوں سے، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ ہماری ماں اور بہنیں ہوں، سب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے دنیا کے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو۔ کیسا خوف؟ حق تقاتہ، جیسا اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے صحیح معنوں میں، ایسا ڈر اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، یعنی تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اسلام کے احکام کے پابند ہو، اللہ رب العالمین کے اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہو، مطیع اور فرما بردار ہو۔ آگے رب العالمین کہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے دنیا کے انسانوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیسے تھام لو؟ جمیعا، سارے کے سارے لوگ مل کر کے، بھائی بھائی ہو کر کے، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رسی کو تھام لو۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو رسی کا نام لیا ہے، اس کے پیچھے بھی لوجک ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہوگا کہ جو رسی ہوتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس رسی کا ذکر کیا ہے وہ ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کی طرف ہے اور جس کا دوسرا سرا ہماری طرف ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس چیز کو پکڑنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف نازل کی گئی ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور وہ رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس رسی کو، اس قرآن اور حدیث کو بھائی بھائی ہو کر کے، مل کر کے، اتحاد کے ساتھ اسے پکڑ لو اور اس کو پر چلو۔ آگے رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں ٹولیوں میں نہ بٹو، آپس میں جماعتیں نہ بناؤ۔ افسوس کے ساتھ میرے بھائیو آج یہ بات کہنی پڑتی ہے، آج ہر مسجدوں کے اندر ہر خاندان کے لوگ، ہر کنبے اور قبیلے کے لوگ ایک ساتھ ایک سب میں جمع ہوتے ہیں، لیکن جب انہی لوگوں کا معاشرے میں جا کر جائزہ لیا جاتا ہے تو انہی کا اپنے پڑوسی سے 36 کا آنکڑا ہے، انہی کا اپنے بھائی سے 36 کا آنکڑا ہے۔ یہی مسلمان ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف اسٹیشن میں جا کر کے دلالی کھاتے ہیں، یہی مسلمان ہیں جو ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں،
جب ان کا جائزہ لیا جائے تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیس کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی بھائی اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کی زمین اور جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ اے دنیا کے مسلمانوں، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی رسی قرآن مجید اور احادیث رسول کو تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں اختلاف نہ کرو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ آگے رب العالمین کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، اور اللہ رب العالمین کی پروردگار کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے ٹوٹے دلوں کو اس وقت جوڑ دیا۔ اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو اور بھائی بھائی ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس وقت بھائی بھائی بنا دیا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے میں، جہنم کی خائی میں گرنے ہی والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی مہربانی سے تمہیں اس گڑھے میں جانے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اے لوگو، اللہ رب العالمین اسی طرح تمہارے اوپر اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں ہمیں یاد دلائی ہیں۔ ایک نعمت جو یاد دلائی ہے، جو میرا موضوع ہے، جو اس سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، آپس میں ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک وقت ایسا بھی تھا جب لوگ آپس میں ایک چھوٹی سی رسی کی خاطر لڑا کرتے تھے، بڑی بڑی جنگیں چلا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت جب اسلام کی تعلیمات آئی تو اللہ رب العالمین نے ان ٹوٹے دلوں کو ایک کر دیا۔ ان ٹوٹے دلوں کے اندر سے اللہ نے نفرت کو ختم کر کے محبت میں بدل دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستوں، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک ہو کر رہیں، بھائی بھائی ہو کر کے رہیں۔ لیکن میرے بھائیو، میرے دوستوں، سوال یہ ہے، بھائی بھائی تو بن جائیں، بھائی بھائی تو زبان سے مانتے بھی ہیں، بھائی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیسے جذبات ایک بھائی کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے اندر وضاحت کرتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومن مرد مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ کیسے خیر خواہ ہیں؟ اللہ رب العالمین ان خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے یأمرون بالمعروف، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ جو خراب کام ہیں جن میں آج مسلمان پڑے ہوئے ہیں، ان سے انہیں نکالتے ہیں، ان سے انہیں منع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ سارے کے سارے مل کر کے اکٹھا ہو کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور سب کے سب مل کر کے بھائی بھائی ہو کر کے اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے آگے کہا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، اور اسی تعلق کو لے کر، اسی رشتے کو لے کر یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نمازوں کا حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر ابھارتے ہیں۔ حقیقت میں مومن اور مسلمان کون ہیں؟ جو دوسروں کا بھلا چاہے۔ اپنا بھلا تو دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے۔ حقیقت میں مومن اور مسلمان کون ہے؟ جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا بھی بھلا چاہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو میرے دوستو، جو انسان خود غرض ہے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں صرف اکیلا گناہوں سے بچتا رہوں، میں صرف اکیلا نماز پڑھتا رہوں، میں صرف اکیلا زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، میں صرف اکیلے اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتا رہوں اور میں صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بن جاؤں گا، یاد رکھو یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے میرے بھائیوں۔ حقیقت میں مومن اور مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ اپنے دوسرے مسلمانوں بھائیوں کی فکر کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، مومن اور مسلمان آپس میں کیسے کیسے بھائی ہوتے ہیں، ان کا کیسا تعلق ہوتا ہے، دیکھیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ آج لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، ارے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، ارے تم انڈیا کے ہو، تم بھارت کے ہو، تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ ہم ان کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت رکھتے ہیں۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال آپس میں، غور سے سنیے میرے بھائیوں، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مومنوں کی مثال، مسلمانوں کی مثال آپس میں ترس کھانے میں، رحم کھانے میں، محبت کرنے میں، شفقت کرنے میں ایسی ہے مثل الجسد الواحد، جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ کیسی مثال ہے مومن اور مسلمانوں کی؟ ایک جسم کے مانند ہے۔ پورے جتنے مسلمان ہیں، جتنے مومن ہیں، چاہے وہ مرد ہو عورتیں ہوں، پیارا نبی نے کہا یہ سارے کے سارے ایک جسم کے مانند ہیں۔ آگے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دے کر سمجھایا، اذا اشتکا منہ عضو، جب اس جسم کے کسی ایک اعضے کو تکلیف پہنچتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو پورا کا پورا جسم اس عضو کی پریشانی کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کے مانند ہمیں قرار دیا ہے۔ یعنی جب ہمارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو صرف پیر ہی اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ پورا جسم اس کی تکلیف میں جوجھتا رہتا ہے، اس کی پریشانی کو محسوس کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کے اندر ایسا بھائی چارہ ہونا چاہیے، ایسا اتحاد ہونا چاہیے، تکلیف وہاں پہنچ رہی ہے، چوٹ اپنے دل کے اندر محسوس ہم کریں میرے بھائیوں۔ آج میرے بھائیوں میرے دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھائی چارے کی مثال ڈھونڈنے کے لیے نہیں ملتی ہے دور دور تک۔ آئیے دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، ایسی ہی مثال صحابہ کرام کی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا جب مہاجرین مکہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے، اپنا وطن چھوڑ کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنے آئے تھے، تو مدینے کے انصاریوں نے
अपने उन भाई मुहाजिरीन मक्का के लिए अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए थे, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे। यहाँ तक कह दिए थे हमारी ये ज़मीन है, हमारा ये बाग है, हमारी ये दौलत है, इसमें से आधा तुम रख लेना, आधा हम रख लेंगे। यहाँ तक कह दिया हमारी ये ज़मीन है, हम इसमें मेहनत करेंगे, इसको हम सींचेंगे, इसमें हम जुताई करेंगे, इसको हम काटेंगे, लेकिन जब मुनाफा होगा, जब इसका फल आएगा तो इसमें से आधा तुम ले लेना, आधा हम रख लेंगे। यहाँ तक कह दिया था मेरे भाइयों, मुहाजिरीन मक्का, तुम कवारे हो, तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं तुम्हारी शादी नहीं हुई है, हमने 2-2, 3-3, 4-4 शादियां की हैं, तुम में से जो चाहे हमारी किसी भी बीवी को पसंद कर ले, हम उसे तलाक दे देंगे और इद्दत गुजरने के बाद तुम उनसे शादी कर लेना। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, कैसी भाईचारगी थी, कैसा माशरा था, कैसी मोहब्बत थी। आज हमारे यहाँ पर भाई भाई की जमीन को खा जाता है, आज हम एक दूसरे के माल को हड़पने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुसलमान हैं हम। और वो एक मुसलमान थे, वो सहाबा इकराम थे जिन्हों के अंदर ऐसा भाईचारा था, ऐसी मोहब्बत थी, जिन्होंने अपने जमीनों जायदाद में हिस्सा दे दिया, अपने माल में हिस्सा दे दिया, अपनी बीवियों में हिस्सा दे दिया। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ऐसा भाईचारा कायम करने की जरूरत है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों हमें। यही वजह है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सहाबा इकराम के इस इत्तिहाद की वजह से, इस एकता की वजह से, इस भाईचारे की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हर मोड़ पर इज्जत दी थी। आप देखिए हमारे सहाबा इकराम के दबदबे का कैसा आलम था, वो सर उठाकर जिंदगी जिया करते थे। उनके दबदबे का आलम तो ये था कि कैसर और किसरा के ईवानों में जलजले आ जाया करते थे। और आज हम इस कदर मलऊन हैं कि हमारी हर रोज सुबह और शाम इस कदर डर और हिरास में गुजरती है कि उसे बयां नहीं किया जा सकता। आज मेरे भाइयों, हम में सर एक इंसान बता सकता है कि हमारी कोई औकात नहीं है दुनिया की नजरों में। आज मुसलमानों का कोई वजन नहीं है, आज मुसलमानों को कीड़े और मकोड़ों की तरह काटा जाता है, मारा जाता है। आज हमारी जमीनों पर, जायदादों पर नाजायज कब्जे किए जाते हैं। आज हमारी माँ और बहनों की इज्जतें तार तार की जाती हैं हमारे सामने, लेकिन हम हक पे होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इत्तिहाद नहीं है। दुश्मन को मालूम है एकता नहीं है, ये बटे हुए हैं, इन्हें जैसे चाहो मारो, जैसे चाहो इनकी माँ और बहनों की इज्जतों को तार तार करो, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ऐसा भाईचारा अपने अंदर कायम करें कि तकलीफ वहां पे हो, दर्द यहां पे होना चाहिए।